السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دھنیا۔ عربی میں اس کو کزبرہ کہتے ہیں، فارسی میں کشنیز، بنگالی میں اس کو دہے، سندھی میں اس کو پردھانا، انگریزی میں اس کو کورینڈر کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے مشہور عام ہے، دھنیا سے مراد خشک بھی ہے اور سبز بھی ہے، دونوں ہے نا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوان بھی استعمال کیا جاتا ہے، مسالے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رنگ جو ہے دھنیا خشک کا اندر سے باہر سے بھورا ہوتا ہے اور پتے سبز ہوتے ہیں۔ مقدار خوراک اس کی 5 ماشا سے لے کے 6 ماشا تک، یعنی آپ اس کی پوری چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ مقام پیدائش ہند و پاک۔ مزاج اس کا اعصابی گدی ہے، تر گرم ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اعصابی گدی ہے یعنی محرک اعصاب ہے اور محلل گدد ہے اور مسکن و مفرح قلب ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں، کاسر ریا ہے، مفرح قلب ہے، دافع خفقان وسواس ہے، سرور آور ہے، مقوی دماغ ہے، حابس ہے، مسکن شہوت ہے، مسکن درد ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں، دھنیا سبز دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دھنیا خشک بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح دھنیا سبز بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دھنیا خشک کی نسبت دھنیا سبز میں زیادہ افعال و اثرات تیز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب تک یہ تازہ حالت میں مل سکے تو تازہ حالت میں اس کے پتے اور کونپلوں کو توڑ کر اس کا رس نکال کر استعمال کرنا چاہیے۔ دھنیا خشک اندرونی اور بیرونی طور پر مسخن و مخدر تاثیر رکھتا ہے۔ محرک اعصاب ہونے کی وجہ سے گدی اورام بصور اور سرخ بادہ پر اس کو پیس کر لگانے سے یہ جو گدی اورام ہے، گدی ورم ہے، اور اسی طرح گرمی کی وجہ سے جو سرخ دانے وغیرہ بدن پر بن جاتے ہیں، یہ دھنیا کے پتے پیس کر وہاں پر لیپ کر دے تو گدی اورام تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قلع صفراوی، یعنی گرمی کے وجہ سے منہ پک گیا ہو، منہ کے اندر چھالے بن گئے ہو، تو اس کا رس نکال کر غرارے کرنے سے فوراً ہے نا تسکین پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ اعلیٰ درجے کا محرک اعصاب اور مولد رطوبات صالح ہے، اس لیے بے چین مریضوں کو نیند لانے کے لیے اس کے پتوں کا پانی 2.5 تولہ چینی سے میٹھا کر کر پلاتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سوزش اما صفراوی اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھپاکی کا مرض ہوتا ہے، دھنیا کے پتوں کا پانی 2 تولہ شہد سے میٹھا کر کر پلانے سے چھپاکی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ چونکہ مسکن و مفرح قلب ہے، اس لیے اختلاج قلب، خفقان قلب، وسواس اور ریا سے ہونے والی دماغی بے چینی کو روکتا ہے۔ اسی طرح اپنی طاقت سے ہر قسم کے اخراج خون کو بند کرتا ہے۔ خون کو بند کرنے کے لیے بھی دھنیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو خاص نقصان ہے، اس کو کثرت سے استعمال کرنے سے مردانہ قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن مردوں کو خاص کر کے شہوت زیادہ آتی ہو تو اس کو استعمال کرنے سے شہوت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محرک اعصاب ہونے کی وجہ سے دیر بھی ہضم ہے۔ محلل گدد ہونے کی وجہ سے گدی اورام جیسے ارکان، جس کو جانڈس بولتے ہیں، تکتیر بول، پیشاب کا خطرہ آنا، سوزاک، یہ موذی مرض ہے جو پیشاب کے مقام میں زخم ہو جاتا ہے۔ ان تمام امراض کے لیے بے حد فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خصیوں کا ورم، جو مردوں کے فوطے ہوتے ہیں، اس پر ورم یعنی سجن ہو جانے سے دھنیا کو پیس کر لیپ کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات گدی تحریک اور اعصابی تسکین کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر دھنیا کے پتوں کا پانی 2.5 تولہ، دھنیا خشک کا سفوف 5 تولہ کھلانے سے سہولت سے زچگی ہو جاتی ہے۔ چونکہ نہایت مسکن و مخدر ہے، اس لیے خاص کر کے اس کو بہت کم مقدار میں 3 تولہ سے زیادہ مقدار میں استعمال نہ کرے، یعنی دھنیا کے جو پانی ہوتا ہے اس کو 3 تولہ سے زیادہ استعمال نہ کرے اور دھنیا خشک کو 5 ماشا سے زیادہ استعمال نہ کرے، ورنہ ہے نا آدمی مر بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے خاص کر کے اس میں
احتیاط کریں، زیادہ مقدار میں اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ ہے دھنیا کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔